اچھا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. عزیزم شیخ ثناء اللہ المدنی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ فروز معزز علماء، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، گفتگو کا آغاز ایک انتہائی اہم حدیث سے کرنا چاہتا ہوں، جس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الاحکام کے اندر لائے. حدیث اس طرح: وعن الحسن ان عبید اللہ ابن زیاد عاد معقل ابن یسار فی مرضه الذی مات فیہ فقال له معقل رضی اللہ تعالی عنہ انی محدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا فلم یحطها بنصحه الا لم یجد رائحة الجنة. رواہ البخاری فی کتاب الاحکام. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس پوری حدیث کو اسی طرح بخاری شریف کتاب الاحکام میں لائے. اب ہم اس حدیث کے انالیسس کی طرف بڑھتے ہیں. معقل ابن یسار ایک صحابی ہے. سورہ بقرہ میں اشارتاً ان کا تذکرہ ہے. یہ بیمار ہو گئے اور اس بیماری سے وہ جانور نہیں ہو سکے. اسی مرض میں ان کا انتقال ہو گیا. جب وہ بیمار ہوئے تو کوفہ کا جو گورنر تھا، جو بڑا اسٹرکٹ اور بے حد سخت تھا، عبید اللہ ابن زیاد، وہ ان کے عیادت کے لیے آیا. آدھا معقل ابن یسار، معقل ابن یسار کی عیادت کے لیے آیا. ایک نقطہ بولوں، حاکم اس زمانے میں کتنا ہی بڑا ظالم اور کتنا بھی اسٹرکٹ کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا ظالم اور سخت قسم کا کیوں نہ ہو، صحابہ کی بڑی تکریم کرتا تھا، بڑی عزت کرتا تھا.
دیکھیے کتنا سخت آدمی ہے، اور کوفہ کا گورنر ہے۔ ایک صحابی کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہے، اس سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ایک مولوی بیمار ہو جائے، اس بارے میں تو ثناء اللہ ہی اچھا بولتے ہیں، مجھ سے اچھا بولتے ہیں، اب میں کیا تبصرہ کروں۔ وہ اس حدیث کو جب بیان کریں گے تو اور اچھا لگے گا۔ کوئی مولوی بیمار ہو جائے، معمولی کارپوریٹر دیکھنے کے لیے نہیں آتا، یا کوفہ کا گورنر دیکھنے کے لیے آیا۔ جانتے ہیں یہ عزت ہوتی ہے علم کی، شرم کرو، کچھ آیا ہوا ہو۔ تو یہ آدمی آیا، ایک استدلال ہے، اسے مضبوطی سے پکڑو۔ آیا، بیٹھا، حضرت معقل نے اس سے کہا، فقال له معقل، حضرت معقل نے کہا، انی محدثک عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثا، میں تم سے ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ انی محدثک حدیثا، میں تم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرنے والا ہوں جسے میں نے نبی سے سنا ہے۔ دیکھیں حاکم سخت گیر ہے، ظالم قسم کا آدمی، حضرت معقل سے نبی کی حدیث سنا رہے ہیں، اور بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ، جیسا کہ شارحین نے لکھا ہے، بڑے ادب کے ساتھ وہ اس حدیث کی سماعت کرتے، بہت غور سے سنیں، ہلیں بھی نہیں، ہلنے سے بھی ڈسٹرب ہوتا ہے مجھے، اس لیے کہ یہ تقریر ہے، تقریر کا مطلب ہوتا ہے ثابت کرنا، ٹو پروو اینی تھنگ۔ پہلے چل لو میرا خیال ہے، اس کے بعد بولوں۔ جی، انہوں نے کہا کہ میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں، اور یہ آدمی پورے ادب کے ساتھ حدیث سننے کے لیے بیٹھا ہوا، تاکہ بولیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث آپ سنانا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ایک حدیث، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کیا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا، کہ اللہ کسی آدمی کو اگر کسی چیز کا ذمہ دار بنا دے اور اس کے ماتحت افراد ہوں، اور فلم یحطھا بنصحہ، اگر وہ اپنے ماتحت افراد کی خیر خواہی نہ کرے، الا لم یجد رائحۃ الجنہ، تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ اتنے کارپوریٹر ہیں، ایم ایل اے ہیں، ایم پیز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پر فائز لوگ ہیں، ان کے لیے یہ بڑی ہی عجیب و غریب اور بہت سخت قسم کی حدیث ہے۔ ہمیں ان پہلوؤں کے اوپر نہیں جانا ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے نصح، اور غور سے سنیں، فلم یحطھا بنصحہ، اس نے خیر خواہی نہیں کی، نصح مانے خیر خواہی۔ اب آپ پوچھیں گے کہ خیر خواہی کسے کہتے ہیں؟ جی آئیے نبیوں سے پوچھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت نوح سے پوچھتے ہیں، آپ بتائیے حضرت خیر خواہی کس کو کہتے ہیں؟ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یہ خیر خواہی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، یہ توحید۔ لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، اے میری قوم، میں ایک بات بولتا ہوں، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ جی اب دیکھو آگے، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یوم عظیم سے مراد قیامت، قیامت کے دن کے بھیانک عذاب سے میں تمہارے اوپر ڈر رہا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ جو توحید لے کر نہیں گیا ہے اس کا معاملہ بہت ہی خراب ہونے والا ہے قیامت کے دن۔
اچھا اس کے بعد قوم کیا جواب دیتی ہے وہ دیکھو، بہت ہی عجیب و غریب آیات ہیں، میں استدلال کرنا چاہتا ہوں، غور سے سنیں. قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين. یہ آدمی خیر خواہی کر رہا ہے، قوم کا ریئیکشن دیکھو. قوم یہ بول رہی ہے انا لن، تاکید دیکھ رہے ہیں، انا تاکید ہے، شور ٹو بی شور، انا لام تاکید، نرا ہم دیکھتے ہیں. کتنی تاکیدات ہے، انی نرا کا، انا لنرا کا، اور اس کے بعد آخری جو تاکید ہو بڑی عجیب ہے، فی کا مطلب ہوتا ہے دیکھو، الماء فی الکوب، پانی گلاس میں ہے، کوئی چیز اندر ہوتی ہے، فی ظرفیہ، تو یہ جو ظرف ہے، یہ ظرف اس کو بولتے ہیں، برتن کو ظرف کہتے ہیں، اور فی اسی ظرفیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. تو الماء فی الکوب، پانی جو ہے وہ گلاس میں ہے، یعنی یہ گلاس جو ظرف ہے پانی کو گھیرے ہوئے ہے. ایسے ہی گمراہی تم کو گھیرے ہوئے ہے، پوری گمراہی میں لپت ہو تم. اللہ کی خطرناک بات ہے، فی نے بتایا گمراہی میں لپت ہو تم. اور ضلال کہہ کر کے کہہ رہے مبین، اتنا واضح ہے تمہاری گمراہی کی ایک بچہ بھی سمجھتا ہے کہ تم گمراہ ہو. کیا مطلب مبین کا؟ ایک دم واضح ہے کہ تم کتنے بڑے گمراہ ہو. اچھا حضرت نوح جواب دے رہے ہیں، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، لیس فی ضلالہ نہیں ہے، لیس بی ضلالہ، یعنی آدمی جب کسی کو اس قسم کا الزام لگائے کہ تم پوری گمراہی میں ملوث و لپت ہو اور تمہاری گمراہی اتنی واضح ہے کہ ایک بچہ بھی جانتا ہے، آدمی آستین چڑھا لے گا، کیسے بولا تو گمراہ، کیسے بولا. لیکن جواب دیکھو، قال یا قوم لیس بی ضلالۃ، لیس فی ضلالۃ، اور بے جو آتا ہے وہ پاس سے گزرنے کے معنی آتا ہے، جیسے مررت بزید، میں زید کے پاس سے گزرا. تو لیس بی ضلالۃ، تم کہتے ہو میں گمراہی میں لپت ہوں، گمراہی میں ایک دم ڈوبا ہوا ہوں. ارے گمراہی میرے پاس سے ہو کر نہیں گزری ہے. یہ دیکھیے بے لانے کا مفاد ہے، لیس بی ضلالۃ، گمراہی میرے پاس سے گزری نہیں ہے. پتا یہ چلا کہ نبی جو ہوتا ہے نا وہ گمراہ تو کیا، گمراہی اس کے پاس سے بھی نہیں گزرتی. اور ایک نقطہ یہ ملا کہ کبھی بھی حق پرستوں نے، حق والوں نے جب بھی حق کا پیغام عوام کے سامنے رکھا ہے تو باطل پرستوں نے یہی جواب دیا ہے کہ تم گمراہ ہو. جی بات ہے، ایسا نہیں ہے کہ جب حق کی بات کہی جاتی ہے تو کہتے ہیں ارے تم گمراہ، تم گمراہ ہو. یعنی باطل نے ہمیشہ حق کے اوپر گمراہی کا الزام لگایا ہے، ہمیشہ. دیکھ رہے ہیں ابھی اہل حدیث کوئی مسئلہ بیان کرے، کہتے ارے یہ تو پورا گمراہ فرقہ ہے، قادیانی ہے، فلاں فلاں. دیکھو الزامات دیکھو، تو یہ کوئی نئی بات نہیں. قال یا قوم، اور اس پر اہل حدیث برہم بھی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، آپ جو کہنا چاہتے کہو. انبیاء کے طریق پر چل کر وہ صرف اس الزام کو رفع کرتے ہیں کہ دیکھو ہماری کوئی بھی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف تو بولو. یہ بولتے ہیں، لڑتے نہیں، جھگڑتے نہیں. جیسے انہوں نے کہا قال یا قوم لیس بی ضلالہ، تم کہتے ہو میں ضلالت میں ہوں. ارے ضلالت تو میرے پاس سے چھو کر نہیں گزری. اور ضلال کہتے ہیں یہ ہے مصدر، اور مصدر قلیل اور کثیر دونوں کے لیے آتا ہے، اور ضلالت اس میں مر رہا ہے، یعنی ایک بار بھی گمراہی میرے پاس سے ہو کر نہیں. لفظ ضلال لیس بی ضلالۃ، ایک مرتبہ بھی گمراہی میرے پاس سے ہو کر نہیں گزری ہے. تم کہتے ہو میں ضلالت میں ہوں.
قال یا قوم لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، میں رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ اچھا اس کے بعد اگلا جملہ دیکھیے، ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون فلم یحطها بنصحی، بخاری کتاب الاحکام۔ یہاں ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں تم تک اپنے رب کے پیغامات، رسالتن میسج اور رسالات پلورل میسیجز، پیغامات، پیغامات پہنچا رہا ہوں۔ یہ پیغامات سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے اوامر اور نواہی۔ اللہ نے ان چیزوں کا حکم دیا کرو، ان چیزوں سے منع کیا رک جاؤ، تو اوامر اور نواہی چونکہ کئی ہوتے لہذا یہاں میسیجز کا جمع لفظ استعمال کیا گیا جی، اور میں تم تک پہنچا رہا ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی وانصح لکم، اور میں تمہاری خیر خواہی کر رہا ہوں بھائی، اللہ اکبر۔ تو سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ رب کے پیغامات کو لوگوں تک پہنچا دیا جائے، اور ان پیغامات میں سب سے اعلیٰ درجے کا پیغام توحید ہے۔ اس لیے کہ حضرت نوح نے خیر خواہی کا آغاز سب سے پہلے جو بات کہی ہے وہ یہی کہ اے میری قوم تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ ایک نقطہ یہاں دیکھیں، تمام انبیاء کرام نے یہی کہا، جب قوم نے کہا تم بے وقوف ہو، تم گمراہ ہو، تو انہوں نے کہا ابلغکم رسالات ربی، لیکن ایک پیغمبر ایسا رسالات نہیں بولتا، وہ رسالتن بولتا ہے، میسج۔ یہ لوگ کہتے ہیں میسیجز پہنچا رہا ہوں، وہ کہتا ہے میں میسج دے رہا ہوں۔ چلیے دیکھ لے تو آیت، فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين۔ یہ حضرت صالح ہیں، یہ کہہ رہے ہیں میں تم تک پیغامات نہیں پہنچا رہا ہوں، پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تمام انبیاء کہہ رہے ہیں میں پیغامات پہنچا رہا ہوں، اور یہ نبی صالح کہہ رہے ہیں میں پیغام پہنچا رہا ہوں۔ تو وہاں جمع اور ایک نبی واحد کیوں بول رہا ہے، سنگولر کیوں بول رہا ہے؟ نکتہ یہ ہے کہ ان کی قوم نے مطالبہ کیا تھا، صالح اگر تم سچے ہو تو اس پہاڑ سے اونٹنی اور وہ گابھن، اور جیسے ہی وہ نکلے فوراً بچہ دے۔ یہ عجیب و غریب مطالبہ تھا، پہاڑ سے اونٹنی نکالو۔ تمہارا رب اس بات پر قادر ہے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بھائی، بہت ڈسٹرب کرتے ہیں۔ تو پہاڑ سے اونٹنی نکال کر بتاؤ، دعا کی، پہاڑ سے اونٹنی نکل آئی اور آتے ہی بچہ دے دیا۔ اب حضرت صالح علیہ السلام یہ کہہ رہے ایک پیغام سنو، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نشانی ہے، فذروها تاکل فی الارض ولا تمسوها بسوء، یہ اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے پیے جا کر کے، اور دیکھو اس کے ساتھ کوئی برا برتاؤ کرنا نہیں۔ یہ ایک میسج ہے، یہ اوامر و نواہی سے متعلق پیغامات نہیں ہے، ایک پیغام ہے کہ اونٹنی کو قتل مت کرنا، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، نہیں تو تمہاری کھٹیا کھڑی کر دی جائے گی۔ جی رسالت نہیں ہے، یہ سنگولر ہے، صرف ایک ہی میسج ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور اللہ کی اس اونٹنی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ ان بدماشوں نے کیا کیا کہ اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اللہ نے فرمایا اونٹنی کا ذبح کرنے والا ایک ہی آدمی تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کہا فعقروها، جمع کا لفظ استعمال کرنا، پلیورل نہیں، پلیورل استعمال کیا، سنگولر۔ ایک آدمی نے ذبح کیا نا اونٹنی کو، لیکن اللہ نے کہا ان لوگوں نے ذبح کیا۔ اس کا مطلب کوئی آدمی برائی کر رہا ہو اور بہت سارے لوگ اس برائی کو پسند کر رہے ہوں، جی اگرچہ اس میں شامل نہیں ہے لیکن اس کو پسند کر رہے ہیں، تو وہ بھی اس میں شامل ہے اگرچہ وہ کر نہیں رہے۔ جی فاقروا، آج کتنے لوگ ہیں، ارے بعض بدماشوں نے تو فلم ہال خرید کر کے لوگوں کو دعوت دی ہے کہ آؤ فلاں فلم دیکھو، یہ حال۔ اللہ اکبر، فعقروها، ان لوگوں نے ذبح کیا، حالانکہ ذبح کرنے والا ایک آدمی تھا،
یعنی اگر کوئی آدمی منکر کام کر رہا ہو اور لوگ اسے پسند کر رہے ہوں تو اگرچہ وہ کام وہ نہ کریں، اس پسندیدگی کی وجہ سے اس کے جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا فَعَقَرُوا، لہذا بچو گناہ کے ارتکاب سے، اور بچو کہ کوئی گناہ کر رہا ہو تو اس کو تم پسند کرو۔ اور کہہ رہے ہیں آگے وَنَصَحْتُ لَكُمْ، اے میں نے تمہاری خیر خواہی کر دی ہے۔ آخری جملہ بڑا پیارا ہے، دل سے نکلا ہوا، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم نصیحت کرنے والوں کو پسند کہاں کرتے ہو، تم نصیحت کرنے والوں سے محبت کہاں کرتے ہو۔ نقطہ یہ ملا کہ عالم آپ کے سامنے اللہ کی بات بتاتا ہے، اللہ کے پیغامات کو پہنچاتا ہے، انبیاء کا وارث ہوتا ہے، اوامر اور نواہی اللہ کے بیان کرتا ہے، تو یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ ان سے محبت کی جائے۔ وَلَٰكِن، اس لیے کہ تمہارے خواہ ہے وہ، وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، لیکن تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ناصحین سے محبت ہی نہیں کرتے ہو۔ گویا لازم ہے کہ ناصحین سے محبت کی جائے، جو تمہارا خیر خواہ، جو تمہاری آخرت بنانے کی فکر میں ہو، وہ اس لائق ہے کہ اس سے محبت کی جائے۔ جی وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، تم ناصحین کو پسند کہاں کرتے ہو۔ جی تو یہ تو پتہ یہ چلا کہ ہر ایک کو دوسرے کی خیر خواہی کرنی چاہیے، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ اللہ کے اوامر و نواہی کو لوگوں کے سامنے بیان کرے، اور سب سے بڑا امر بالمعروف یہ ہے کہ توحید بیان کرے، اور نہیں عن المنکر میں سب سے اعلیٰ درجے کا منکر شرک ہے، روکے۔ اللہ اکبر۔ اور تمام انبیاء کرام کی دعوت دیکھ لیجیے آپ، سب سے پہلے وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ کچھ سمجھ میں آیا؟ اچھا ایک نکتہ بتاتا ہوں کہ ایک ہے آپ کسی سے محبت کریں تو یہ کوئی کمال نہیں، ایک طرفہ محبت ہے، ایک طرفہ۔ کمال یہ ہے کہ وہ آپ سے محبت کرے، کہتے نہیں کہ وہ فلاں لڑکی سے وہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے تو محبت کرتا ہے، لڑکی بھی تم سے محبت کرتی کہ نہیں؟ تو کمال یہ نہیں ہے کہ تم اس سے محبت کر رہے ہو، کمال یہ ہے کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے یا کرتا ہے، کمال یہ ہے۔ اور جانتے ہیں دنیا کی جو محبت ہے وہ فانی ہوتی ہے، مطلبی ہوتی ہے، مفاد لیے ہوئے ہوتی ہے، لیکن ایک محبت بڑی عجیب ہوتی ہے، وہ اللہ کی محبت۔ اگر ہم کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں یہ معمولی چیز ہے، لیکن اگر یہ کہے اللہ یہ فرمائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، یہ دنیا کی سب سے بڑی چیز ہے، ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ پوری شریعت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ محبت کرنے لگے کسی سے، قل ان کنتم تحبون، محبت ہی کے اوپر پوری شریعت کی بنیاد ہے۔ جی جی پوری شریعت کی بنیاد محبت کے اوپر ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان کا خلاصہ، ایمان کی بنیاد، ایمان کی اساس محبت ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، محبت دیکھیے، اور اللہ کسی کے بارے میں کہہ دے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعث رجلا على سریۃ وكان يقرأ لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا لأي شيء يذكروا ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبروه ان اللہ يحبه رواه البخاری فی کتاب التوحید۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسی کتاب التوحید میں لائے۔ ایک ایک چیز نوٹ کی جائے، اگر کچھ سمجھنا چاہے تو یاد کرو، اس کو ذہن میں رکھو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیجا، تو لشکر کا ایک کمانڈر ان چیف بنایا، تو جو کمانڈر ہوتا تھا لشکر کا نماز وہی پڑھاتا تھا۔ اب یہ جو کمانڈر تھے یہ جب نماز پڑھاتے تو ہر رکعت میں قل ہو اللہ لگا دیتے تھے، جیسے الحمد شریف پڑھا، کوئی سورہ پڑھی یا نہیں پڑھی، قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تھے۔ لوگوں کو بڑی حیرانی ہوئی، لیکن انہوں نے اس وقت جھگڑا نہیں کیا، ان سے پوچھا نہیں۔ فلما رجعوا then they all returned، جب وہ لوگ سب کے سب لوٹے تو نبی کے پاس گئے۔ نکتہ ملحوظ رکھا جائے
کہ کبھی بھی کسی مسئلے میں شک ہو کہ مسئلہ ایسا ہے کہ ویسا ہے تو کسی شخصیت کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، ڈائریکٹ بارگاہ نبوت میں جائیے. اور آج نبی ہمارے درمیان نہیں تو حدیث کی طرف رجوع کیا جائے. فلما رجعوا ذکروا ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. جب وہ لوٹے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ اے اللہ کے رسول، ایک معاملے میں شک ہے ہمیں. یہ جو آپ کمانڈر ان چیف بنا کر کے جن کو بھیجے تھے، یہ ہر رکعت میں قل ہو اللہ گھسا دے رہے. ہم لوگوں نے ان سے جھگڑا وگڑا نہیں کیا، ہم اب لوٹ آئے ہیں، پوچھتے ہیں آپ سے، کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا حل صرف اور صرف بارگاہ نبوت میں ہے. یہی مطلب اس آیت کریمہ کا. فلا ورب، فے کی تفسیر کروں کہ لا کی تفسیر کروں کہ وا کی تفسیر کروں کہ رب کی اضافت کا کی طرف اس کی تفسیر کروں کہ لا یؤمنون کی تفسیر کروں کہ حتی کی تفسیر کروں. تفسیر کا خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان لا یؤمنون، ایمان کا سفر حتی پر ختم ہو جاتا ہے. اس آیت کریمہ کا خلاصہ ہے. لا نہیں سمجھ میں؟ ایمان کا سفر، ایمان جب چلتا ہے تو ختم کہاں ہوتا ہے؟ حتی یحکموک، نبی کو ہر معاملے میں اپنا فیصل بنا لو. جی لا یؤمنون حتی یحکموک، ایمان کا سفر حتی تک، جسے انگلش میں ٹو کہتے ہیں، ٹو تک. ہی وینٹ فرام رانچی ٹو حیدرآباد، ٹو تک، یعنی اس کا سفر حیدرآباد پر ختم ہو گیا. تو لا یؤمنون حتی مس ٹو، تو گویا کہ لا ایمان کا سفر حتی پر ختم ہو جاتا ہے، اور حتی کا مابعد حتی کے ماقبل میں داخل ہوتا ہے. یعنی ایمان کا مقتضا یہ ہے کہ جب بھی کوئی معاملہ زندگی کا آئے تو اس کا فیصلہ بارگاہ نبوت سے کیا جائے. ہے اگر بارگاہ نبوت سے فیصلہ نہیں ہے تو آپ کی نماز بھی قابل اعتبار نہیں ہے. سانس روک کے سنو تو ایک حدیث سنا دوں، لے کے جاؤ، ایک دم سانس روکو تو پڑھتا ہوں حدیث. میں آپ لوگوں سے تنگ آ گیا ہوں. یہ ادھر کوئی جا رہا ہے، کوئی ادھر اٹھ رہا ہے، اور میرا جو کنسنٹریشن ہوتا ہے وہ ذرا متاثر ہو جاتا ہے. تو چلیے ایک حدیث پڑھ لیتے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الرجل ليصلي 60 سنة وما تقبل له صلاة لعله يتم الركوع ولا يتم السجود ويتم السجود ولا يتم الركوع. رواه المنذری في الترغیب وقال الالبانی هذا حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی 60 سال نماز پڑھتا ہے. ان الرجل ليصلي 60 سنة 60 سنة for 60 years، یعنی 60 سال پڑھتا ہے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب پرشش ہوتی ہے نماز پڑھی، اس لیے کہ سب سے پہلا سوال تو نماز کے بارے میں ہونے والا ہے. نماز پڑھی؟ بولے ہاں پڑھی. کتنے سال پڑھی؟ 60 سال. وہ اللہ کو معلوم ہے 60 سال پڑھی، لیکن تیرے اس نام اعمال میں تو ہر نماز کے اوپر لال نشان ہے. وما تقبل له صلاۃ، یہ نکرہ تحت النفی ہے، ماں نافیہ ہے اور صلاۃ نکرہ ہے. تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. جی وما تقبل له صلاۃ، تیری ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ادا نہیں کی گئی. لعلہ یتم الرکوع ولا یتم السجود، وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ رکوع کر رہا ہے نہ سجدے کر رہا ہے. رکوع برابر کر رہا ہے تو سجدے برابر نہیں کر رہا، سجدے برابر تو رکوع برابر نہیں کر رہا ہے. جی اب یہ جو نماز 60 سال کی ہے، یہ ایک بھی نماز کیوں قبول نہیں؟ اس لیے کہ اس کے ایمان کا سفر حتی پر ختم نہیں ہوا، اپنے نفس کے اوپر ختم ہوا. جی لا یؤمنون حتی یحکموک، ایسا. اب کچھ حضرات بھی آ گئے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی کچھ چیزیں ہو جائے. دیکھ لیا ہے تو بول ہی دوں. جتنی بھی جی السلام، جتنی بھی مذاہب ہیں اور ان کی کتابیں ہیں، وہ کتابیں اگرچہ محرف ہو چکی ہیں مگر حقیقت کی روشنی کہیں نہ کہیں چمکتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. جی جیسے توحید
جی جی عرفان صاحب ہے نا؟ جی 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 تو جی ہاں ہاں جی جی نہیں نہیں جیسے ہے کہ توحید کا جہاں تک معاملہ ہے توحید کا، اس لیے کہ ہم نے جو آیت پڑھی ہے توحید کے بارے میں، اور سب سے بڑی خیر خواہ یہ ہے کہ آدمی کے پاس توحید پہنچا دی جائے. یہ ہے گیتا کا مشہور شلوک ہے، پڑھتا ہوں. اہم سروس پربھو مت سروم پرورتتے اتی متوا بھجنتے مام بدھا بھاو سمنوتاః. اہم اہم مانے میں، اہم ما ما میا مہ میں مت مم میں میں، تو اہم مینس میں، سروس سے تمام کائنات کا، پربھو تمام کائنات کا سورس ہوں میں، سورس آف all that exists in the world. اس کائنات کے اندر جتنی چیزیں سب کو سورس، یا میکر پربھوا مانے میکر، میں ان تمام چیزوں کا جو کائنات میں ان کا میکر ہوں. اور مت سروم پرورتتے، کائنات کی تمام چیزیں مجھ سے موجود ہیں، میں نے ان کو موجود کیا ہے. اور اتی مت یہ مان کر، ایسا مان کر جو لوگ میری عبادت کرتے ہیں وہ بدھ ہوتے ہیں، عقل مند ہوتے ہیں، وائز مین ہوتے ہیں، اور سرو پاپئی پر مچھیتے، ان کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ توحید کی ایک جھلک ہے اس کتاب کے اندر. دیکھیے کیسی کتاب ہے، توحید کی جھلک موجود ہے کہ جو لوگ صرف اچھا وہ بھی اللہ کو، ایشور کو اویکت مانا جائے. چلیے دوسرے شلوک دیکھتے ہیں. میا تتمدم سروم جگدویکت مورتینا متستھانی سرو بھوتانی ن چاہم تیشووستھتഃ. میا میرے دوارا، تتمدم سروم یہ پوری کی پوری کائنات گھری ہوئی ہے. اب جب کہا جائے کہ میرے دوارا یہ پوری کی پوری کائنات گھری ہوئی ہے تو وہ اندر کیسے آ سکتا ہے؟ اچھا، اور میں اویکت مورتی ہوں. میں اویکت ویکتی مانے جو دکھائی دے، کہتے آپ عجیب ویکتی ہے، اور اویکت کا مطلب جو دکھائی دے، جو انسین ہو. تو ایشور انسین ہے، انسین مورتی ہو. اور مت ستھانی سرو بھوتانی، مجھ سے تمام چیزیں استھت ہیں. نہ چاہم تیشو اوستھتഃ، میں ان میں استھت نہیں ہوں. یعنی ایشور کسی چیز میں استھت نہیں ہے، بالکل نہیں. وہ عرش کے اوپر ہے، یہ کائنات سے باہر، یونیورس کے باہر ہے وہ. جی تو توحید یہ تمام مذاہب کی روح اور تمام مذاہب کی اصل ہے، اور دین اسلام کی بنیاد ہے. اگر یہی چیز آدمی کے پاس نہ رہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی آدمی اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو در حقیقت نیچر اور فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے. وہ حدیث بھی دیکھ لیں، حدیث اس طرح. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة هل تحسون فيها من جدعة. ثم يقول واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. رواه احمد في مسنده. حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے مسند احمد کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اگر ماں باپ یہودی ہے تو اس کو یہودی بنا دیتے، ماں باپ اگر عیسائی ہے تو عیسائی بنا دیتے، ماں باپ اگر آتش پرست ہے تو اس کو آگ کی پوجا پر لگا دیتے. کما تنتج بھائی مثال دیکھو کتنی اچھی ہے کہ جیسے ایک جانور پیدا ہوتا ہے تو اس کا کان سالم ہوتا ہے، کان بعد میں کاٹا جاتا ہے. بات ہوتا ہے نا، کان کاٹ دیتے ہیں ان کا. تو جب پیدا ہوتا ہے تو کان سالم ہوتا ہے، بعد میں کاٹتے ہیں. ایسے ہی بچہ جب پیدا ہوتا ہے وہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، بعد میں اس کے اوپر ماحول کا اثر آنے سے جیسا ماحول میں ہوتا ہے ویسے ماحول میں ڈھل جاتا ہے. اور ضروری ہے کہ آدمی اچھے ماحول کو اختیار کرے. ایک بڑی پیاری بات ہم لوگ فارسی پڑھتے تھے گلستہ میں، ایک بہت پیارا واقعہ ہے. کہتے ہیں سعدی کہ میں اپنے ایک دوست کے یہاں گیا اور گرمی بہت زیادہ تھی تو مجھے نہانے کی ضرورت تھی. پہلے یہ جو آج کل کے صابن وغیرہ تھے وہ کہاں تھے پہلے، تو اس نے مٹی دی تو مٹی کے اندر کچھ خوشبو تھی. تو اب یہ نہانے لگے جب لگا کر کے مٹی کو، تو مٹی سے خوشبو آ رہی. تو وہ کہہ رہے
گلے خوشبوئے درہم عام روزے رسید از دست محبوب بدستم بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاوے دے تو مستم وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشی در من نثر کر وگرنہ من مخاکم کی ہستم. کہتے ہیں کہ وہ مٹی میرے دوست نے نہانے کے لیے دی تو میں جب نہانے لگا تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی تو میں نے کہا مٹی اور خوشبو دو الگ الگ چیزیں، مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہے تو میں نے مٹی سے پوچھا بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کہ تو مشک یا عبیر ہے کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہوں. تو مٹی کیا بولی؟ وہ گفتہ من گلے ناچیز بودم، میں ایک ناچیز مٹی تھی ولیکن مدت باغل نشستم، لیکن ایک مدت تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں. جمال ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہوا خاکم کی ہستم. میں تو مٹی تھی مگر بہت دنوں تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں تو پھول کا اثر میرے اندر آ گیا. لہذا آدمی اگر صحبت اختیار کرے تو اچھے لوگوں کی صحبت اختیار، برے لوگوں کی صحبت میں مت جائے. برے لوگوں کی صحبت سے روکا گیا جی. تو صحبت کا اثر بچے کے اوپر بھی ہوتا ہے، جیسے ماں باپ ہوتے ویسے اس کو بنا دیتے ہیں. آج بھی بچوں کی بگاڑ میں سب سے بڑا ہاتھ ان کے ماں باپ کو ہوتا ہے. وہ غور نہیں کرتے کہ بچہ کہاں جا رہا ہے، بچی کہاں جا رہی ہے. تو فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، یہ فطرت کے خلاف ہے خاص طور سے. تو گفتگو خیر خواہی کے اوپر چل رہی تھی اور خیر خواہی میں سب سے اعلیٰ درجہ توحید کا ہے اور رد شرک کا ہے. سب سے پہلے آپ لوگوں تک یہی بات پہنچائیں، اس لیے کہ اسی کے اوپر نجات کا دار و مدار ہے. اگر آدمی کے پاس یہ چیز نہیں ہے تو پھر اچھا یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، شیخ ایک ہے ابن عبد الحادی، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ توحید کا کلمہ، یہ اس میں ایک بھی حرف نقطے والا نہیں ہے، سب کے سب محملہ ہے، موجمہ ایک بھی نہیں ہے. تنبیہ عن التجرد عن کل معبود سوی اللہ، یعنی ایک بھی حرف کے اوپر نقطہ نہیں ہے. لہذا ضروری ہے کہ وہ تمام معبودان باطلہ سے الگ ہو کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، ایک اللہ کی عبادت کرے. تجرد ہونا چاہیے، ایک اللہ کی عبادت کرے، وہی عبادت کے لائق. تو یہ تمہیں. اور ایک ہے محمد ابن فتح البالی، وہ ایک عجیب نقطہ بیان کر رہے، بولے لا الہ الا اللہ میں جتنے حروف ہیں ایک بھی شفوی نہیں ہے. جیسے بے میم یہ سب شفوی ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ میں کوئی حرف شفوی نہیں ہے، وہ شفوی نہیں ہے کوئی. جیسے لا الہ الا اللہ منہ بند ہوا نہیں نا، سب کے سب جوفی ہیں، جوف اندر سے نکلتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کلمہ جو ہے دل سے متعلق ہے. اگر دل سے اس کلمے کو نہ نکالا جائے تو توحید کو اگر زبان سے اگر بولا جائے تو اس کا کوئی مطلب نہیں. اس کو مدلل کرنے کے لیے وہ حدیث لے لیں. حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال قیل یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحدیث احد اول منك لما رأيت من حرصك على الحديث اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی و نفسی. رواه البخاری فی کتاب العلم. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسے کتاب العلم کے اندر لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلکہ نبی سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول وہ کون سا ایسا خوش نصیب آدمی ہے قیامت میں جس کو آپ کی سفارش نصیب ہوگی. تو آپ نے پہلے اس سوال کرنے والے کے سوال کو پسند فرما کر پہلے اس کی تعریف فرمائی. کیا فرمایا؟ ابو ہریرہ لقد ظننت یا ابا ہریرہ الا يسألنی عن هذا الحديث احد اول منك. اے ابو ہریرہ مجھے یقین تھا کہ تم سے پہلے یہ سوال اور کوئی نہیں کرے گا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے تم حدیث کے بڑے حریص ہو. تو حرص علی الحدیث کی بھی تائید کر دی، تاکید کی. اور اب سنو، اسعد الناس بشفاعت یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی. سب سے بڑا خوش نصیب آدمی جو میری سفارش کا مستحق ہوگا قیامت کے دن وہ ہوگا جس نے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا.
بہت سارے لوگ ہیں جو زبان سے اس کو ادا کر دیتے ہیں، زبان سے. اچھا کئی جگہ میں نے یہ دیکھا کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح، جہاں بھی دیکھو ایمان اور عمل صالح، تو ایمان کے ساتھ عمل صالح کیوں کمبائن ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالح والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تو یہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کیوں ہے؟ جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ ایمان اصل میں دعویٰ ہے اور عمل صالح اس کی دلیل ہے. اگر کوئی آدمی عمل صالح نہ کرے، نیک عمل نہ کرے، تو دعویٰ بغیر دلیل کے. اب کہتے ہیں میں مومن ہوں، دلیل کیا ہے؟ دلیل عمل صالح. اگر آپ نیک عمل کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جو ہے سچ مچ ایمان والے. آپ ایک دعویٰ کرتے ہیں جیسے ہم مومن ہیں، تو آپ یہ دعویٰ کرتے ہو تو دعوے کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ وہ دعوے کی دلیل وہی ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات. یہ ایمان دعویٰ ہے اور عمل الصالحات اس کی دلیل ہے. اور بہت خوش نصیب ہے وہ آدمی جو مرتے وقت اس حال میں اس کے اوپر موت آئے کہ اس کی زبان پر لا الہ الا اللہ. اور ایک بات اور کہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے، بس کہ اسے علم ضروری ہے. چلیے وہ حدیث دیکھ لیتے ہیں. حدیث اس طرح وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. رواہ مسلم فی کتاب الایمان. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ اس حدیث کو اسی کتاب الایمان میں لائے. راوی حضرت ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی مر جائے اس حال میں کہ اسے علم ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ اس کا علم حاصل کرنا ہے کہ کتنے زاویے اس کے ہیں. بعض مرتبہ آدمی لا الہ الا اللہ پڑھتا تو ہے مگر اس کے بارے میں گہری اسٹڈی نہیں ہوتی، اس کو معلومات نہیں ہوتی، تو وہ ایسے کام کر جاتا ہے جو توحید کے خلاف ہوتا ہے. لہذا لا الہ الا اللہ کا علم گہرائی کے ساتھ ضروری ہے. اور جو آدمی لا الہ الا اللہ کا علم رکھتے ہوئے مرتا ہے تو اس موت کو ایک خوش نصیب کی موت کہا جائے گا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخل الجنہ، ایسا آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. ایک عجیب بات، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو یا اسی طریقے سے ہم توحید پر کار بنائیں. بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے کہ قل هو اللہ احد. دیکھو هو اللہ احد کہا جا رہا ہے، هو اللہ احد کہ اللہ یکتا ہے، لیکن اس سے پہلے قل کیوں ہے؟ بہت دنوں کے بعد سمجھ میں آیا مجھے. پڑھتا تھا میں قل هو اللہ احد، تو هو اللہ احد سے توحید کی تقریر شروع ہو رہی ہے. لیکن قل کا کیا مطلب ہے؟ آپ کہہ دیجئے. ایک مفسر نے، ایک شارع نے نکتہ بیان کیا ہے کہ ہر توحید اللہ کو مقبول نہیں جب تک کہ وہ بواسطہ رسالت نہ ہو. قل آپ کہہ دیجئے، یعنی آپ جب کہیں گے کہ توحید یہ ہے تو نبی جس بات کو توحید بولے گا اور توحید کی جو تشریح کرے گا وہی توحید کی تشریح معتبر ہوگی. کوئی بڑی سے بڑی شخصیت بولے، کوئی فلسفی بولے کہ میں توحید پر کاربن نہیں، فلسفی کی توحید نہیں چلے گی. یہ قل کہہ رہا ہے، یہ لفظ قل کہ وہی توحید مانی جائے گی جو توحید بواسطہ رسالت آدمی قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. یہ قل کا فلسفہ اور قل کا مفہوم بہت عرصے بعد میرے اوپر واضح ہوا جی. اور اس میں ایک لفظ بڑا عجیب ہے، کفون. شیخ اس میں دیکھیں کہتے ہیں کہ لیس عندنا فی اللغۃ العربیۃ کلمۃ فی آخرها واو لازمۃ ما قبلها ضمۃ. پوری عربی زبان میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے کہ آخر میں واو ہو، واو لازمہ. حضون میں وہ جو واو والی سے بدلا ہوا واو لازمہ نہیں ہو. تو کوئی ایسا لفظ ہو کہ آخر میں واو لازمہ اور اس سے پہلے پیش ہو، جیسے کوفون. ایک ہی لفظ ہے یہ پورے قرآن میں، پوری عربی زبان میں. فجیء بکلمۃ لیس لها نظیر لمن لیس له نظیر. یہ کلمہ ایسا ہے پوری عربی زبان میں اس کی نظیر نہیں، لہذا اس کلمے کو ایسی ہستی کے لیے لایا گیا جس کی کوئی نظیر نہیں ہے.
فلیس بکلمۃ لیس لها نذیر لمن لیس له نذیر. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ دو چیزیں ہیں، لم یلد ولم یولد. وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں اور وہ نہ کسی کا باپ ہے. میں پریشان تھا کہ پہلے یہ کہا گیا اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے اور بعد میں کہا گیا وہ کسی کا باپ نہیں ہے. تو ایسا کیوں نہیں کہ اس کا کوئی باپ نہیں پھر بعد میں کہا جاتا اس کا کوئی بیٹا نہیں؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ یہ مشرکین کی تردید. مشرکین کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹا ہے، کبھی انہوں نے نہیں کہا اللہ کا باپ ہے. جی کبھی دعویٰ نہیں تھا ان کا. جی کبھی کسی مشرک نہیں کہا اللہ کا باپ. یہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹا ہے، لہذا جس چیز کے وہ قائل تھے اس کی تردید کرنے کے لیے پہلے چیز لائی گئی. لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ولم یولد کے وہ قائل ہی نہیں تھے نا. وہ کہتے تھے کہ اللہ کا باپ ہے. ایسا کبھی نہیں کہا انہوں نے. جی کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کا باپ. یہ کہتے تھے اللہ کا بیٹا ہے. تو اس عقیدہ کی تردید کرنے کے لم یلد پہلے لایا گیا. لم یلد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جی تو بیٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری کائنات اس کے تو بیٹے کی کیا ضرورت؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے جتنے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں سب اللہ ہی کے لیے بولے جاتے ہیں. جی الصمد اللہ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے اور پورے قرآن میں صرف ایک ہی بار آیا. الصمد ایک بار آیا. اور احد یہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے بولا ہی نہیں جاتا. اللہ ہی کی صفت ہوتی ہے. رجل احد نہیں بول سکتے، رجل واحد ہے. درہم واحد کہا جاتا ہے، درہم احد نہیں. یہ کسی کی صفت بن ہی نہیں سکتا ہے، صرف اللہ کی صفت بنتا ہے. یہ قل اللہ احد، یعنی یہ سورت شروع سے آخر تک بڑی عجیب و غریب ہے اور توحید کو کھول کر بیان کرتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ یہ توحید جو تم تک پہنچی ہے، پہنچائی جا رہی ہے، یہ میرے نبی کے واسطے سے قبول کرو. یہ ہے نبی کا مقام. جی یہاں تک کہ توحید بھی قبول کرو تو میرے نبی کی دی ہوئی توحید قبول کرو. اگر تم کسی پیر فقیر شخصیت کی دی ہوئی توحید کو قبول کرتے ہو، وہ توحید میرے نزدیک بالکل معتبر نہیں ہے. توحید وہی معتبر ہے جو میرے رسول کے واسطے سے ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے. اچھا رسول کے مقام پر ایک چیز اور، اللہ تبارک و تعالی نے نبی سے کہا فسبح، تسبیح بیان کرو. جی اس کا استغفار کیجیے اور آپ استغفار کیجئے، سبح تسبیح بیان کیجئے. قل الحمدللہ، قل الحمدللہ، الحمدللہ بولیے. تو الحمدللہ کہنے کا حکم دیا گیا، تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا اور استغفار کرنے کا. تب کہیں نہیں ہے کہ میرے نبی توبہ کرو، کہیں نہیں. یہ نبی کو خصوصیت ہے، تب کہیں نہیں آیا تو ضمن آیا ہے. کیسے؟ فسبح بحمد ربک واستغفر، وہ تب نہیں ہے. انہ کان توابا. اللہ اکبر. یہ نہیں کہا گیا کہ آپ توبہ کیجئے بلکہ ضمن کہا گیا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی تواب ہے. نبی سے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ توبہ کیجئے، اس لیے کہ توبہ کا مطلب کیا ہوتا معلوم ہے؟ قرآن میں متابہ ایک لفظ آتا ہے نا، تو حافظ قرآن ہے. جی متابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کسی مقام پر پہنچ جائیں اور وہاں سے یو ٹرن لیں. یو ٹرن، گناہ کے راستے پر چلتے چلے گئے، یہاں پہنچے، اب یہاں سے آپ یو ٹرن لے رہے، تو جس مقام سے آپ یو ٹرن لے رہے دیٹ از کالڈ متاب. متاب لوٹنے کی جگہ، یو ٹرن کی جگہ متاب. اور آدمی گناہ کرتے 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 آگے تک چلا گیا، وہاں سے یو ٹرن لے رہا ہے. نبی تو گناہ کرتا ہی نہیں، لہذا اس کے لیے توبہ کا حکم دینا بولے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہوتا ہی نہیں کہ گناہ میں آگے نکل جائے پھر وہاں سے. یہ عام لوگوں کی بات ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہیں. جیسے فرمایا، اچھا ہم کیوں کہتے ہیں، اہل حدیث کیوں کہتا ہے کہ دوسرے کی بات لی جائے تو دلیل مانگی جائے؟ اگر پیر کہے کہ یہ بات ہے شریعت کی، دلیل لا. فقیر بولے کہ یہ بات شریعت کی ہے، دلیل لا. صرف ایک ہستی سے دلیل ہے، صحابی سے بھی دلیل مانگی جائے گی. جی صحابی اگر بولے کہ مسئلہ یہ ہے تو اسے دلیل مانگ سکتے ہیں آپ. نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی، اس لیے نبی سراپا دلیل ہوتا ہے. یہ نبی سے دلیل نہیں مانگی جاتی، یہ نبی کا مقام ہے. ایک حدیث دیکھیں بڑی پیاری سی ہے، حدیث اس طرح. وان ابن ابی عمار قال قلت لجابر رضی اللہ تعالی عنہ الذبو اسید ہوا؟ قال نعم. قال قلت آکلها؟ قال نعم. قال قلت اقاله رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ قال نعم. رواہ الترمذی فی کتاب الحج. حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ اس حدیث کو ایسی کتاب الحج کے اندر. حضرت ابن ابی عمار ظاہر ہے کہ وہ تابعی ہے، وہ مشہور صحابی حضرت جابر بن عبداللہ کے پاس آئے، کہا کہ حضرت ایک سوال کرنا ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ بجو شکار ہے؟ بجو بیجر بجو شکار ہے؟
قال نعم ہاں. قال آکلوها can I eat it؟ کھا سکتا ہوں؟ بولے نعم کھا سکتے ہو. اب دیکھو کیا بولے, شکار ہے؟ بولے ہاں. کھا سکتا ہوں اس کو؟ بولے ہاں. رک جانا چاہیے تھا نا. اب پوچھ رہے ہیں اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اپنی طرف سے بول رہے ہو؟ وہ پوچھ رہا ہے کہ اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے؟ قال نعم, کہا ہاں. فوراً ہی ان کا سوال ختم ہو گیا. یہ سمجھتے تھے لا یؤمنون, ایمان کا سفر حتیٰ پر ختم ہو جاتا ہے. اقالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ لا یؤمنون حتیٰ کی تفسیر ہے یہ حدیث, کہ ایمان کا سفر حتیٰ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے. جی دیکھو سوال کرتے گئے تو سوال ہر ایک سے کیا جائے گا, صرف ایک ذات ہے جس سے سوال نہیں کیا جائے گا, وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو بات بول دے بالکل 100% صحیح ہے. اور اس آیت کریمہ کا مطلب بعد میں کھلا میرے اوپر کہ من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. ارے ایسا کیسے؟ جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرتا, کیسے؟ اللہ کی ہر بات اس کے اندر کوئی کمی نہیں, کوئی گڑبڑی نہیں, کوئی عیب نہیں. رسول بولے رسول معصوم ہوتا ہے, رسالت کے پلیٹ فارم سے اگر بولتا ہے تو اس کی ہر بات معصوم ہوتی ہے. لہذا وہ جو بولے گا وہ سند ہوتی ہے, لہذا وہ معصوم ہے, لہذا اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت. اگر عصمت نہ مانی جائے تو پھر نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت کیسے ہو سکتی ہے؟ لہذا نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت اس صورت میں ہوگی جب نبی کو معصوم مانا جائے کہ وہ غلطی نہیں کرتا ہے شریعت کے باب میں. تو من یطیع الرسول فقط اطاع اللہ, جو رسول کی اطاعت کرے وہ اللہ کی اطاعت کرے گا. کیا مطلب؟ یعنی رسول معصوم ہوتا ہے, جو بات بولے گا وہ بالکل صحیح ہوگی, تبھی نہ اس کی بات اس کی اطاعت رسول کی اطاعت ہے. تو ضمناً اس سے پتا چلا کہ رسول یہ معصوم ہوتا ہے, وہ جو بات بولتا ہے سند ہوتی ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ جو بات کہیں وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, لہذا ہر بات کی دلیل پیش کی جائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں, لیکن دیکھو دو باتیں بول رہی ہیں لیکن دلیل دے رہی ہیں, جبکہ دلیل کی ضرورت نہیں لیکن دے رہی ہوں. کیسے؟ حدیث اس طرح ان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت من حدثك ان محمدا رأى ربه فقد كذب وهو يقول لا تدرك الابصار ومن حدثك انه يعلم الغيب فقد كذب لا يعلم الغيب الا الله. رواه البخاری کی کتاب التوحید. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جو تم سے یہ کہے کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا, جھوٹ بولتا ہے. بس بات ختم ہو گئی نا, لیکن دلیل دے رہی ہیں. اللہ فرماتا ہے وہ یقول, اللہ فرماتا ہے لا تدرک الابصار, اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. اس لیے کہ وانسی نے جیسے گیتا میں اس شلوک میں ابیکت ہے, اس کو دیکھ نہیں سکتے. لا تدرک الابصار, آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی. اور جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم تھا وہ بھی جھوٹ بولتا ہے, اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے لا یعلم الغیب الا اللہ. دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کی پیاری بیوی ہیں, دو باتیں کہہ رہی ہیں کہ نبی نے اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہیں دیکھا, بات ختم. دلیل دے رہی ہوں لا تدرک الابصار, آنکھیں نہیں دیکھ سکتی اللہ کو. اللہ اکبر. ایک بات اور, اس کے بعد بات کو ختم کرتا ہوں. شاید ہمارے مہمان کچھ کہنا چاہیں گے تو بات کو میں ختم کرتا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کلام کیا, تو اب بات سن رہے خالی, طبیعت مچل گئی, کہا کہ اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. قال ربی ارنی انظر الیک قال لن ترانی, تو مجھے نہیں دیکھ سکتے, اور تم مجھے کیا دیکھو گے؟ میں اپنی ایک تجلی اس پہاڑ کے اوپر ڈالتا ہوں, اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ کھڑا ہو جائے فإن استقر مکانہ فسوف ترانی, تو تم مجھے دیکھ لو گے. فلما تجلی ربہ الجبل جعلہ دکا, دکا کا مطلب سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ ناقۃ دکا, ایسی اونٹنی کہ کانت مستویۃ السنام علی ظہرہا, اس کی کیسی ہوتی ہے اونٹنی؟ اونٹنی یہ پیٹھ ہے اس کی اونٹنی کی, اور اس کے بعد ایسے کوہان ہوتی ہے, کوہان ایسے ابری ہوئی. تو جو اونٹنی ایسی ہو کہ اس کی کوہان اس کی پیٹھ کے برابر ہو گئی, اس کو کہتے ہیں ناقۃ دکا. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تجلی ڈالی تو ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ریزہ ریزہ ہو گئے, نہیں, زمین کے برابر ہو گیا ہو, یہ ترجمہ ہوگا اس کا. اس لیے کہ دکا یا ناقۃ دکا سے ماخوذ ہے, محاورہ ہے وہ, محاورہ ہے وہ. جی بے ہوش ہو کے گر پڑے, یعنی موت نہیں آئی, اس لیے کہ افاقہ کا قرینہ ہے, بے ہوش ہوئی گرے, اٹھے. سب سے پہلے کیا کہا؟ سبحانک, میرے رب تو پاک ہے. کس بات سے؟ کہ دنیا میں تجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا, مرنے سے پہلے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جی, اور جنت میں جائے گا تب دیکھے گا.
सबसे बड़ी नेमत तो यही है, दीदार इलाही। किसी हसीन चीज का तस्वुर करो कि यह कितनी खूबसूरत हो सकती है, तो क्या दिल में तमन्ना नहीं उठती कि इस हसीन चीज को बनाने वाला कितना हसीन हो गया, कितना खूबसूरत हो, जिसने इसको बनाया है अल्लाह। और अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, हदीस देख ले, वान अबी हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाह तबारक व तआला, यानी हदीस कुदसी है, आदतुल इबादी सालिहीन मा ला ऐनुर रात वला उज़ुन समियत वला खतर अला क़ल्बि बशर, रवाहुल बुखारी की किताब तौहीद। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने फरमाया कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी नेमतें तैयार कर रखी हैं कि जिन नेमतों को किसी आंख ने नहीं देखा, किसी कान ने सुना नहीं, और कभी ख्याल भी नहीं गुजरा। हम ख्याल में कुछ भी सोच सकते हैं, इतना अच्छा होगा, इतनी बड़ी चीज होगी, इतनी बड़ी चीज होगी। अल्लाह फरमा रहा है तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहां से अल्लाह की नेमतों का हुस्न शुरू होता है। तुम क्या उसका तस्वुर कर सकते हो? यानी मेरी नेमतें दायरे मशहूदा से बाहर, दायरे मसमुआ से बाहर, दायरे खवातिर से बाहर, आंखें देख नहीं सकती, कान सुन नहीं सकते, आदमी के ख्याल में भी नहीं गुजरा होगा। आदमी की जिंदगी कितनी है? 60-65 साल, उसके बाद मरना ही है। कितने बड़े बड़े लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। जब चलते थे तो हट्टो बच्चों की आवाजें आती थी, आज उनके किले देखो, अल्लाह अकबर। मैं तो वहाँ 4 साल से तफसीर कर रहा था, और अजीजम सनाउल्लाह गए हुए हैं, कुली कुतुब शाह और उसका मकबरा देखो, तमाम तरफ बड़ी बड़ी कब्रें। आदमी तख्त पर बैठा क्या अपनी कब्र बनवाना शुरू कर देता था। अब उन कब्रों में अंदर सांप रहते हैं। हाँ, सांपों को चलते हुए देखा गया कब्रों, बादशाहों की कब्रों। और एक जुआरी उधर बैठ जाता है, एक जुआरी उधर बैठ जाता है, और कब्र के ऊपर पत्ते फेंक करके रखते हैं। ये हाल है। ये वो बादशाह थे जब वो चलते थे तो हटो बच्चों की आवाज है। और शहजादियां शहजादे जहां रहते थे, आज वहां सांप रहते हैं, वहां जानवर रहते हैं, छिपकलियां रहती हैं। अल्लाह, हयात क्या है? आदमी अपने इल्म के ऊपर नाज करे, आदमी अपने हुस्न के ऊपर नाज करे, अपनी अपनी ताकत पर नाज करे, आदमी अपने मनसब के ऊपर नाज करे, आदमी अपने इख्तिदार के ऊपर नाज करे। उससे पहले देखे कि कैसे ताकतवर लोग थे कि जमीन सफ़े हस्ती से उन्हें हर्फ गलत की तरह मिटा दिया है। सब सफ़े हस्ती से हर्फ गलत की तरह मिटा दिए गए, कोई जिंदा बाकी नहीं रहा। लिहाजा आदमी के साथ अगर कोई चीज जाएगी, तौहीद उसका नेक अमल जाएगा। आमनु व अमिलु सालिहात। अल्लाह हमें नेक अमल और अच्छी समझ की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुक्रान।